السلام علیکم۔ یہ کہانی ہے ایک بادشاہ اور اس کی کنیز کی۔ بادشاہ کو عادت تھی اکثر بیچ میں ہانیاں آ جاتی ہے تو میں بات بھول جاتی ہوں، چلو دوبارہ سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا اور اس کو عادت تھی کہ وہ اپنے بستر کے اوپر ہمیشہ پھول بچھا کے سوتا۔ ایک دن خادمہ جب بادشاہ کا کمرہ ٹھیک کرنے آئی تو بادشاہ کا کمرہ ٹھیک کیا اور بستر پر پھول بچھائے۔ بیچاری کام کر کر کے بہت تھکی ہوئی تھی، ادھر بیٹھی اور بستر پہ لیٹ گئی۔ پتہ ہی نہ چلا کہ کب آنکھ لگ گئی۔ اچانک جو بادشاہ کمرے میں آیا تو اس نے دیکھا کہ خادمہ اس کے بستر پہ سو رہی ہے۔ وہ غیظ و غضب سے بھر گیا اور اس نے کہا کہ اس کو الٹا لٹکا دو۔ تو اس کے ملازموں نے اس کو الٹا لٹکا دیا۔ اب بادشاہ نے انہیں کہا کہ اس کو اس وقت تک مارتے رہو جب تک یہ اس کی جان نہ نکل جائے۔ اس کو جرأت کیسے ہوئی کہ ایک عام ملازمہ ہو اور بادشاہ کے بستر کے اوپر جو آرام کرے؟ سو اس کے ملازموں نے خادمہ کو مارنا شروع کر دیا۔ اب ظاہر ہے جب اس کو مارتے تو اس کو تکلیف ہو رہی تھی، وہ چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، معافیاں مانگ رہی تھی۔ لیکن اچانک سے مار کھاتے کھاتے اس نے ہنسنا شروع کر دیا، زور زور سے۔ سب حیران تھے، اتنی اذیت میں یہ ہنس کیوں رہی ہے؟ تو بادشاہ نے غصے سے کہا، یہ خادمہ تیرا دماغ چل گیا ہے جو تو اتنی مار کھاتے ہوئے بھی ہنس رہی ہے؟ وہ اور زور سے وہ کہنے لگی، میں نے تو دن کا کچھ حصہ اس بستر کے اوپر آرام کیا اور اتنی زیادہ اذیت میں بھگت رہی۔ بادشاہ سلامت، آپ تو ہر روز اس بستر پہ سوتے ہیں۔ میں ہنس اس بات پہ رہی ہوں کہ آپ کا کیا ہوگا جناب عالی۔ اتنی اذیت کے درمیان میں بات اس نے پتہ کی بول دی تھی۔ دکھنے میں ہی یہ جو ایوان بالا ہوتے ہیں نا، یہ خوبصورت لگتے ہیں، اور بعضوں کو تو اپنے کیے کا حساب دنیا میں دینا پڑتا ہے۔ ایسے بھی بادشاہ گزرے جو پھر اپنوں کے ہاتھوں ہی قتل ہو گئے۔ ایسے بھی بادشاہ گزرے کہ جن کو باقی عمر قید و صحبت میں گزارنی پڑی۔ ایسے بھی بادشاہ گزرے کہ جن کو پنجرے میں ڈال کے اور اس پنجرے کے اوپر تخت بنا کے دوسرے بادشاہوں نے حکومت کی۔ اور یہ تو بات ہے صرف دنیاوی سزاؤں کی۔ یہ جس طرح کے ان کے کام ہوتے ہیں نا، جب یہ بادشاہ بنتے ہیں تو خود کو خدائی فوجدار سمجھ لیتے ہیں۔ ان کے جو غلط فیصلے ہوں گے نا، اس کے اوپر جو اذیت ان کو اگلے جہان ہوگی، اس کا جواب کون دے گا؟ تو وہ ٹھیک ہنس رہی تھی کہ بادشاہ کے بستر پہ تو چند پل کی سزا اس کی زندگی کی خاتمے کا فیصلہ ہو گیا تھا، اور جو ہر روز بادشاہت کے تخت پہ سوتا ہے تو پھر اس کو جواب بھی دینا پڑتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ڈرتے تھے کہ ایک اماں جو ہے جو ان سے ناراض تھی، تو انہوں نے حضرت علی کی موجودگی میں اس کی ہیلپ بھی کی تھی، اور پھر اس سے لکھوایا تھا باقاعدہ کہ جو ہے نا، یہ آپ مجھ سے جو ہے قیامت کے روز ناراض نہ ہوں گی، یعنی اقرار کروایا تھا۔
اتنا خوف تھا انہیں آخرت کا. اور ہمارے بادشاہ آ جائیں، ہم دوسری پارٹی کے لوگوں کو بندہ ہی نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں اس کو بھی نکال دو، اس کو بھی نکال دو، اس کو بھی نکال دو، اور ایسے ایسے فیصلے کرتے ہیں چاہے اس سے عوام کو فائدہ ہو یا نقصان، اس سے ہمیں کوئی سروکار ہی نہیں ہے. بس ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ کس چیز سے ہماری سرکار کو دوام پہنچتا ہے، ہماری حکومت کس بات پر لمبی ہو جاتی ہے. تو ایک عام انسان نے تو صرف اپنا جواب دینا ہے نا، لیکن حکمرانوں کے کھاتے بھی لمبے ہی ہوں گے. ہماری تو کاپیاں ہوں نا، ان کے تو بڑے بڑے رجسٹر ہی ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، خود اپنا جواب دینا بھی آسان نہ ہوگا. اللہ مغفرت کرے ہم